بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمار اور جوئے سے متعلق جو بنیادی نکات تھے وہ کل آپ کے سامنے آ گئے تھے۔ تو مزید جو ہے آخر میں ایک دو نقطے رہتے ہیں قمار سے متعلق، پھر ہم انشاءاللہ اگلے موضوع کی طرف جائیں گے جو کہ ہے تشہیر یا ایڈورٹائزمنٹ کی شرعی حیثیت اور اس کے جو بھی احکامات وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں۔ قمار سے متعلق جو سب سے آخری بات رہ گئی تھی وہ تھی مصنوعات پر انعام، پروڈکٹس پر انعام دینا۔ مختلف تجارتی کمپنیاں جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس اور مصنوعات کو زیادہ سے زیادہ بیچنے کے لیے کبھی کبھی نا انعام کا اعلان کر دیتی ہے۔ تو مثال کے طور پر کہ بھئی جو شخص بھی کمپنی کی فلاں چیز خریدے اور اس کے پیکٹ کا ایک مخصوص نمبر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے، تو بعد میں ہم قرعہ اندازی کریں گے اور جس شخص کے نام کا قرعہ نکلے گا تو جو نمبر نکلے گا اس کو اتنا انعام دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی ایک صورت ہے، اور بھی اس کی صورتیں ہو سکتی ہے۔ کمپنیاں جو بھی پروڈکٹس پر اپنے انعامات وغیرہ دیتی ہیں تو اس کی بنیادی طور پر تین صورتیں ہیں۔ یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں تین صورتیں تو نہیں، لیکن حضرت تقی صاحب نے لکھا ہے اس پر کہ اس طرح کے پروڈکٹس پر جتنے بھی انعامات ہونا تو وہاں اگر تین بنیادی شرائط ہے، اگر وہ تین شرائط پائی جائیں تو پھر وہ انعام لینا جائز ہے، اور اگر وہ شرائط موجود نہ ہو تو پھر وہ انعام لینا جائز نہیں ہوگا۔ وہ تین شرائط آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ کسی بھی پروڈکٹس کے اوپر جو بھی انعام ملتا ہے تو اس میں تقریباً ہر انعام کے اوپر یہ فٹ ہو سکتا ہے۔ پہلی شرط کہ کمپنی جو انعام یا قرعہ اندازی وغیرہ کر کے جو بھی چیز دے گی لوگوں کو، یا رقم دے گی یا انعام وغیرہ، اس کی وجہ سے اپنی پروڈکٹس کی بازاری قیمت میں اضافہ نہ کیا جائے، اس کو بازاری قیمت پر فروخت کیا جائے۔ اس کا تذکرہ میں نے کل بھی کیا تھا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو، کہ بھئی چائے کی پتی کی بازاری قیمت 200 روپے ہے اور انہوں نے بیچ میں ایک کوڈ رکھ دیا اور اس کوڈ کی وجہ سے اس چائے کی قیمت جو ہے 200 کے بجائے 250 کر دی، تو یہ صورت جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مزید 50 روپے جو ہے نا وہ کوڈ کے لیے چلے گئے اور وہ پیسے 50 روپے داؤ پر لگ گئے، لہٰذا اب ممکن ہے وہ ساتھ میں مزید پیسے کھینچ لائے یا یہی 50 روپے بھی چلے جائے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس چیز کی مارکیٹ ویلیو میں اضافہ نہ کیا جائے۔ نمبر دو، دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ جو کوڈ وغیرہ ہے یا جو بھی ہے انعام کیا قرعہ اندازی وغیرہ، تو اس انعامات کی وجہ سے اس چیز کی کوالٹی میں بھی کمی نہ کی جائے، مقدار میں بھی، اور کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں میں کمی نہ کی جائے، کیونکہ اگر آپ کوالٹی میں کمی کریں گے تو اس کی قیمت ضرور کم ہوگی، پھر بھی اگر آپ اس سے مکمل قیمت لے رہے ہیں تو اضافی قیمت جو کوالٹی کی کمی کی وجہ سے جو قیمت زیادہ دی جا رہی ہے وہ کس کے بدلے میں آئے گی؟ وہ تو پھر اسی قرعہ اندازی اور اسی طرح داؤ پر لگ گئی، تو کوالٹی میں بھی کمی نہ کی جائے، دوسری شرط یہ ہے۔ اور دو بنیادی شرائط تو یہ ہے، تیسری شرط اکثر علماء نے ذکر نہیں کیا، البتہ حضرت نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ خریدار کا اصل مقصد جو ہے وہ اس چیز اور پروڈکٹس کا استعمال ہو، انعام حاصل کرنا مقصد نہ ہو۔ ضمناً مقصد ہو سکتا ہے انعام، لیکن اصل مقصد اس پروڈکٹس اور اس چیز کا استعمال ہو، تو یہ تین بنیادی شرائط ہوں گی تو تب یہ جائز ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ جو میں نے آپ کو قمار کی تفصیلات بتائی، اس میں میں نے انعامات کی ایک بات آ گئی، اس پر نا حضرت شیخ تقی صاحب نے ایک مقالہ لکھا ہے، الجوائز پر ہے، شاید الجوائز کے نام سے ہے، بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ میں دوسری جلد کے اندر ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا تفصیلات وہاں پر۔ اچھا جی، یہ جو بیمہ اور انشورنس وغیرہ ہے نا، تو یہ بھی تقریباً اسی میں آئے گا، کہ یہ میں نے کل اس کا تذکرہ کیا تھا نا کہ بیمہ کی کیا شکل ہوتی ہے، کہ کچھ بیمہ کی شکل تو یہ ہوتی ہے نا انشورنس کی، کہ بھائی لائف انشورنس جو ہوتی ہے اس میں تو ایک خاص مدت ہوتی ہے، اگر اس ٹائم میں انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو مزید پیسے مل جاتے ہیں، نہیں ہوتا تو اپنے پیسے واپس مل جاتے ہیں نا، تو وہاں تو خیر قمار نہیں ہے، سود وغیرہ ہے لیکن قمار نہیں ہے۔
اور البتہ گڈز اور اشیاء سامان وغیرہ کا جو انشورنس ہوتا ہے جس میں پریمیم اور قسطیں ادا کی جاتی ہے، اور اگر ایک خاص وقت میں حادثہ وغیرہ ہوا تو وہ پیسے جو ہے مزید پیسے ساتھ کھینچ لائے گی، اگر نہیں ہوا تو یہ پیسے بھی چلے جائیں گے. ایسی کوئی شرط اگر ہو تو پھر وہ انشورنس یا بیمہ کی وہ صورت بھی قمار اور جوئے میں آ جائے گی. بہرحال انشورنس تو ویسے بھی ناجائز ہے، قمار بھی وجوہات ہے، اور اس کے علاوہ سود تو ہے ہی ہے. اچھا، اسی طرح بحوث کے اندر ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. حضرت تقی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ بھئی جو جائز انعامات ہیں، وہاں جس طرح ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ 3 شرائط ہو تو پروڈکٹس اور کمپنی کی انعام جائز ہو جائے گا، اس طرح 2 مزید اقسام حضرت نے ذکر کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ 2 قسمیں بھی جائز انعامات کی ہے، وہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. 2 قسمیں مزید ہے جائز انعامات کی. نمبر 1، ایسا انعام جو کسی بھی سابقہ وعدے یا ایگریمنٹ کے بغیر دیا جائے، یہ جائز ہے. کوئی بھی ایسا انعام جو سابقہ کسی بھی وعدے اور ایگریمنٹ کے بغیر دے دیا جائے. مثلا ایک طالب علم امتحان میں کامیاب ہو جائے یا پوزیشن لے لے تو اس کو اساتذہ کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے کوئی ہدیہ یا گفٹ وغیرہ ملتا ہے، تو کسی نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوتا، تو یہ جائز ہے. دوسری قسم جو ہے وہ ہے کہ وہ انعام جس کا اگرچہ پہلے سے وعدہ یا معاہدہ تو ہوا ہے، لیکن جس شخص کو انعام دیا جا رہا ہے اس شخص سے کوئی بھی معاوضہ وصول نہ کیا جائے بلکہ مفت میں اس کو انعام دے دیا جائے. مثلا یک طرفہ ہو، جس طرح پیچھے پڑھا تھا آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 بنیادی طور پر جائز انعامات میں آتے ہیں. یہ تقریباً انشورنس سے متعلق بنیادی جو ہے نکات وغیرہ تھے، یہ تقریباً الحمدللہ ختم ہو گیا. آگے ہیں انشاءاللہ جو آگے ہمارا موضوع ہے وہ ہے تشہیر، یعنی اشتہارات، ایڈورٹائزمنٹ، اور اس کا تعارف اور اس کی شرعی حیثیت اور اس کے مطلب شرعی احکام بنیادی طور پر. اچھا، یہ جو قمار وغیرہ کی بات گزر چکی، اگر اس سے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لے، تاکہ پھر ہم آگے تشہیر اور ایڈورٹائزمنٹ کی تعارف، شرعی حیثیت اور حدود وغیرہ یا اور احکام وغیرہ کا تذکرہ شروع کر دیں. اگلے موضوع سے پہلے اگر قمار سے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ کر سکتے ہیں. چلے پھر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی. ہوں 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 ہوں. وہ تو یک طرفہ ہے، قمار کے دائرے میں یہ نہیں آ سکتا نا، وہ تو یک طرفہ طور پر انعام دیا جا رہا ہے نا، دونوں طرف سے تو نہیں ہے. ہاں ہاں ہاں. ٹھیک، اس کے آپ مالک ہو گئے تو وہ آپ کے اپنے پیسے بھی لگ گئے اس پہ. ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہے. شروع میں وہ گویا کہ یک طرفہ ہے، لیکن رفتہ رفتہ جتنے آپ انعامات جیت رہے ہیں تو آپ کی رقم بھی ساتھ ساتھ میں داؤ پر لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ پھر ناجائز میں ہی آئے گا بالکل. ہاں ٹھیک ہے.
پہلے مرحلے پر نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے مرحلے کا انعام ہے وہ بھی نہیں لے سکتے؟ آخر تک جیتتا جائے اور مکمل جیت جائے، اس کو مطلب ہارے نہیں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوا نا، کیونکہ شروع میں ہی اس کے ساتھ یہ. ہاں. ہوں. دیکھیں، اگر وہاں آپ کو یہ چوائس دیا ہے نا کہ بھئی پہلی مرتبہ جب آپ رقم جیت جائیں گے تو اگلی دفعہ مطلب مزید سوالات کے لیے آپ کو اختیار ہے، آپ مزید اس کو جاری رکھیں یا وہیں پہ ختم کریں. تو ایسی صورت میں جو پہلا مرحلہ ہوگا وہ اس کو جواز کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے. لیکن پہلے مرحلے کے بعد آپ نے اگر چوائس اختیار کر لی مزید جاری رکھنے کی تو وہ مزید پھر ناجائز میں چلا جائے گا نا. ٹھیک ہے. چلیں. جی جی. میں نہیں سمجھا. چلے ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا، یہ آگے ہے نا تشہیر. تشہیر سے متعلق نا آپ نے یہ چند باتیں ذہن میں رکھنی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو نمبر وار بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ، ایک ایک سوال کر کے یا ایک دو تین کر کے. میرے جو ہے نا چند جو بھی عنوانات ذہن میں ہے وہ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، تو آپ اس کو دیکھتے جائیے. ٹھیک ہے. نوٹ اگر کوئی کرنا چاہے تو اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں. سب سے پہلے تو آپ ذہن میں رکھیے کہ مطلب جب سے یہ جو ہے نا صنعتی اور تجارتی ترقی ہوئی ہے نا، تو اور دنیا ایک قسم کی مطلب ایک گاؤں بن گیا، تو اب جو ہے نا دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کے انسان دوسرے کونے میں اپنی چیز بیچ سکتا ہے، فروخت کر سکتا ہے. تو اب ایک دوسرے تک اپنی چیزیں یا اپنی چیزوں کا تعارف اور اپنی چیزوں کی پہچان کرانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس کو ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں نا. تو انگریزی میں تو اس کو ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے اعلان اور دعایا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دال عین الف یا تا، دعایا. اور اردو میں اس کو تشہیر آپ کہہ سکتے ہیں یا اشتہار. تشہیر کا لفظ زیادہ استعمال تو نہیں ہوتا، لیکن اشتہارات وغیرہ یا اس طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کا اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں نا تو آپ یوں اس کا مطلب مفہوم یا تعریف اگر آپ کرنا چاہیں، آپ سے کوئی پوچھے تو مطلب سمجھتے تو ہر کوئی ہے کہ بھئی ایڈورٹائزمنٹ کس کو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ سے کوئی ڈیفینیشن مانگے تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ بھئی کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی وسائل یا کسی بھی ذریعے سے اپنی پروڈکٹس یا اپنی سروسز کے بارے میں لوگوں کو مطلع کرنا، تاکہ ان کی رغبت بڑھ جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو خریدے یا ان سروسز کو حاصل کرے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی آپ تعریف کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر تو یہی اس کی تعریف ہے نا. آگے یہ بات آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو تشہیر ہے، تعارف کے اندر ہی آپ یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ تشہیر کی بنیادی طور پر نا کتابوں میں جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو بنیادی طور پر تشہیر کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. دو قسموں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کو کہتے ہیں تھیم، ایک کو کہتے ہیں تھیم اور دوسری کو کہتے ہیں اسکیم. اسکیم اور اسکیم یا اور تھیم. تھیم کا مطلب ہوتا ہے کہ نئے آئیڈیاز کے ذریعے اشتہارات کی تیاری کر کے ان کو میڈیا کے ذریعے پھیلانا، تاکہ عوام کے ذہنوں پر بہتر اثرات مرتب ہو اور جو بھی برانڈ ہے اس کی سیل وغیرہ میں اضافہ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں تھیم، یعنی آئیڈیاز کی تشہیر کرنا. جو بھی آپ کے آئیڈیاز آئے ہیں ان پر آپ نے پروڈکٹس یا سروسز تیار کی، اب ان کو آپ جو ہے آگے پھیلا رہے ہیں، ان کی تشہیر کر رہے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کیا نام ہے، تھیم. اور اسکیم کا مطلب وہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے انعام کے ذریعے سے، انعامات کے ذریعے سے اپنی چیز کی تشہیر کرنا، یعنی پروڈکٹس کو بڑھانے کے لیے کوئی اسکیم جاری کرنا. آپ نہیں دیکھیں بائی ون گیٹ ون فری ہے، ہوتا ہے نا، یا مخصوص مقدار میں آپ یہ چیز خریدیں گے تو آپ کو ایک چیز فری دی جائے گی. تو اس سے بھی لوگوں کی رغبت بڑھتی ہے اور چیز مشہور سے مشہور تر ہوتی جاتی ہے کہ بھئی اس پر یہ چیز انعام مل رہی ہے، اس پر یہ فری ہے، اس پہ یہ چیز فری ہے. تو وہاں پر بھی اس چیز کی پروڈکٹس اور یہ سروسز کی تشہیر ہو جاتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی یعنی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر ہی آتا ہے یہ. ٹھیک ہے.
یہ دو بنیادی طور پر تشہیر کی دو قسمیں ہیں. اچھا آگے میں بتاتا ہوں، ایک منٹ آپ میں ریکارڈنگ. تو آگے جو ہے نا، یہ تو تشہیر کی مختصر سی تعریف وغیرہ تھی نا. ہاں تھیمز کو انگلش میں وہی تھیم ہے نا جو استعمال THEME، تھیم وہی ہے. اچھا تشہیر کے وسائل کیا ہے؟ تعارف کے اندر آپ نے یہ ذہن میں بھی رکھ لے تشہیر کے کیا وسائل ہیں، یعنی کن چیزوں کے ذریعے سے لوگ ایڈورٹائزمنٹ تشہیر کرتے ہیں. تو اگر آپ ایک تو اپنے آس پاس نظر دوڑائیں گے اور دوسرا خود کہیں پڑھیں گے تشہیر کے بارے میں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے لوگ تشہیر کرتے ہیں. یعنی جدید ذرائع مواصلات اور رابطے کے لیے جتنے بھی وسائل ہیں جن کے ذریعے سے بھی لوگوں تک انسان پہنچ سکتا ہو، پیغام لوگوں تک پہنچ سکے، تو بس اس سب کو اختیار کیا جاتا ہے. اس میں مشہور کون کون سے ہیں؟ مثلا نمبر 1 پرنٹ میڈیا. پرنٹ میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات، رسائل و جرائد، پمفلٹ وغیرہ. تو یہ جو لاکھوں لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچتے ہیں، ان پر بھی لوگ اشتہارات اور تشہیر کرتے ہیں. نمبر 2 الیکٹرانک میڈیا جیسے ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ وغیرہ. تو اس پر شارٹس، یہ ویڈیوز اور اس طرح کے شارٹ فلمیں اور یہ چیزیں بنا کے لوگ جو ہے کروڑوں لوگوں تک اپنی چیزیں اور سروسز جو ہے اس کی معلومات اور تشہیر کراتے ہیں. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا ہو گیا، انٹرنیٹ وغیرہ. اچھا الیکٹرانک میڈیا سے ہٹ کر اس کو میرا خیال سوشل میڈیا ہی کہتے ہیں. یہ ویب سائٹس اور مطلب فیس بک وغیرہ یا مطلب جو بھی ہے جو آن لائن ہوتے ہیں نا، ان کو سوشل میڈیا سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ان پر بھی لوگ مختلف ویب سائٹ پر بھی اپنے وہ کرتے ہیں، گوگل ایڈسنس کے ذریعے سے اشتہارات وغیرہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آؤٹ ڈور میڈیا ایک اور چیز بھی ہے جس کو کہتے ہیں آؤٹ ڈور میڈیا. آؤٹ ڈور میڈیا کا مطلب ہوتا ہے نا کہ سائن بورڈز، پینافلیکس وغیرہ لگانا. بڑے بڑے بورڈ نہیں لگاتے تھے سڑکوں کے کنارے، بڑی بڑی مارکیٹوں کے درمیان میں وہ بڑے بڑے بینر لگائے ہوتے، سائن بورڈز اور پینافلیکس وغیرہ لگا کے. تو وہ بھی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ تشہیر کرتے ہیں. تو مطلب آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ جس سے لوگ انسانوں تک اپنی پیغام، اپنی بات پہنچا سکے، لوگوں نے اس کو تشہیر کے لیے اختیار کر دیا ہے. آج کل تو ٹک ٹاک کو بھی شروع کر چکے ہیں لوگ. بہرحال یعنی ایک طریقہ ہے نا کہ کسی نے اپنا چینل بنا لیا، اس کی ویڈیوز بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ ہر ویڈیو کے شروع میں، درمیان میں یا آخر میں کسی نہ کسی چیز کے بارے میں تعارف کر دیتا ہے کہ بھئی میں اس سے پیسے کما رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، تم لوگ بھی کماؤ. تو بہرحال یہ بھی ایک طریقہ. یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے نا، اس کے اثرات کیا ہے، یعنی اس کے معاشرے پر یا اقتصادیات پر یا مالیات پر، ہمارے اکنامکس پر اس کے کیا اثرات ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے. تو دیکھیں اگر آپ غور کریں تو ایڈورٹائزمنٹ کے ایک تو ایجابی مطلب ایک پازیٹیو ایفیکٹ بھی ہے، اس کا ہے اچھا ایفیکٹ، اثرات. اور دوسرا اس کا جو ہے نا نیگیٹو اثرات بھی اس کے موجود ہے، ایفیکٹس بھی ہے، غلط اور مطلب نقصان دہ اثرات بھی ہے. مثلا اس کا فائدہ ایک بنیادی مطلب جو پازیٹیو پہلو ہے یا جو ہے نا درست، وہ تو یہ ہے کہ اس سے ایک انسان اپنے جو مصنوعات اور پروڈکٹس اور سروسز ہے ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میری چیز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، زیادہ لوگ خریدے. تو اپنی بات کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سلسلے میں کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. دوسری طرف اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ یہ جو اخبارات وغیرہ ہیں، یہ کیا خیال ہے آپ کو 10-15 روپے میں ایک اخبار ملتا ہے یا رسالہ آپ کو ملتا ہے 20-30 روپے کا، تو یہ اتنا سستا اس وجہ سے پڑتا ہے کہ ان لوگوں کے سارے پیسے جو ہیں وہ ان لوگوں کو مل جاتے ہیں اشتہارات وغیرہ کے ذریعے سے. تو چونکہ وہ اشتہارات والوں کی تشہیر ہو جاتی ہے، رسائل اور اخبارات وغیرہ والوں کو وہاں سے پیسے مل جاتے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو پرنٹ میڈیا ہے وہ لوگوں تک سستے قیمت میں پہنچ جاتا ہے. ورنہ تو صرف 10-15 روپے کے ایک اخبار بیچنے سے، فروخت کرنے سے اخبار والوں کو اتنے پیسے نہیں ملتے. تو بنیادی طور پر ان کی کمائی ساری ادھر سے ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک مطلب عوام کے لیے ایک پازیٹیو پہلو ہے اس کا. لیکن منفی پہلو بھی موجود ہے. منفی پہلو تو یہ ہے کہ جو کمپنیاں بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ پر خرچہ کرتی ہیں نا، تو وہ سارا خرچہ پروڈکٹ میں شامل کر لیتی ہے، قیمت میں. اگر ایک چیز کی قیمت مثال کے طور پر ایک چیز تیار ہو گئی 100 روپے کی، اس پر انہوں نے اپنا نفع رکھا 15 روپے، تو 115 روپے میں فروخت ہو جاتی. لیکن وہ لوگ اس کی پروڈکٹس کی تشہیر پر اتنا زیادہ خرچہ کر دیتے ہیں کہ وہ چیز 200 میں بیچنا شروع کر دیتے ہیں.
حالانکہ اگر تو وہ تشہیر ذرا مناسب انداز میں کرتے تو زیادہ زیادہ 120 130 تک پہنچ جاتا، لیکن بہت زیادہ تشہیر پر خرچہ کرنے کی وجہ سے اور اس خرچے کو پروڈکٹس میں شامل کرنے کی وجہ سے لوگوں تک وہ چیز بہت مہنگے اور ایکسپینسو مل جاتی ہے چیزیں. تو اس لیے اگر اس نیگیٹو ایفیکٹ وغیرہ کو ختم کیا جائے اور درمیانہ، میرا مطلب میانہ روی سے کام لیا جائے، اعتدال سے کام لیا جائے، جائز شریعت کی جائز حدود میں رہتے ہوئے، تو پھر تو میرے خیال میں اس کی کوئی مطلب خرابی نہیں ہے اس میں. بہرحال ذرا اس بات کی طرف آئیے اب تیسری بات کی طرف. یہ تو سارا تعارف وغیرہ تھا نا، تعارف کے اندر ہی ساری باتیں آ گئی، اثرات، پھر قسمیں، تعارف وغیرہ، تو یہ ساری باتیں تعارف کے اندر آ گئی. تو بنیادی طور پر یہ تھا ایک بات تعارف. دوسری بات ہے اس کی شرعی حیثیت، کہ بھئی یہ مصنوعات یا ایڈورٹائزمنٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو اس کی شرعی حیثیت یہ ہے، آگے ہم آئے اس شرعی حیثیت کے بعد ہم آپ کو کچھ وہ بتائیں گے حدود. تو اگر ان حدود کی رعایت رکھی جائے، شریعت کی حدود کی رعایت رکھی جائے، تو پھر تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلا بعض احادیث سے بھی اس کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، المعجم الاوسط میں ہے کہ انہوں نے بازار میں اپنی تلوار لہرا کر اعلان کرتے تھے کہ کون ہے جو مجھ سے یہ تلوار خریدے گا. ہاں، یا اسی طرح نیلامی کے اندر میں نے ایک حدیث ذکر کی تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ اور ایک کمبل ایک صحابی کی ایک مجلس کے اندر اعلان کیا تھا ایک قسم کا. تو اعلان، وہ اعلان تشہیر تو ہے کہ اس چیز کی تشہیر کی جائے بھئی کہ کون اس کو خریدے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال بنیادی طور پر احادیث میں اس کا جواز ملتا ہے. اور ایک عرب عالم ہے شیخ یاسر بن طٰہٰ، ان کی ایک کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے اور بہت مزیدار کتاب. ان کا نام ہے المعاملات المالیہ المعاصرہ فی الفکر الاقتصاد الاسلامی. وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ تشہیر کو ہم سمسرہ کی بنیاد پر جائز قرار دے سکتے ہیں. سمسرہ جانتے ہیں نا، دلال، وہ جو درمیان میں ہوتا ہے نا، ایجنٹ، کمیشن ایجنٹ، اس کی بنیاد پر ہم اس کو جائز کہہ سکتے ہیں. کہ وہ تو ویسے بھی جائز ہے نا، سمسرہ اور دلال وغیرہ تو شریعت میں جائز ہے، تو اسی بنیاد پر یہ بھی جائز ہے کیونکہ وہ بھی آپ کی چیز کی آگے تشہیر کرتا ہے لوگوں میں اور وہ فروخت کرتا ہے، آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. تو یہ بھی ایک درمیانہ ایک تشہیر اور ایڈورٹائزمنٹ بھی آپ کے اور آپ کے پروڈکٹس کے درمیان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی چیز کو فروخت کرا دیتا ہے، یہ تشہیر. تو انہوں نے اس پر قیاس کرتے ہوئے اس کو جائز قرار دیا ہے. بہرحال تو بنیادی طور پر شرعی اعتبار سے ایڈورٹائزمنٹ میں مطلب بنیادی طور پر یعنی اصل تصور اس کا ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے اگر ان حدود کی رعایت رکھی جائے جو حدود آگے آ رہی ہے. ابھی میں جو ہے نا آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، ایڈورٹائزمنٹ یا تشہیر کی حدود شرعیہ، شرعی حدود. بنیادی طور پر تو آپ نے دیکھا کہ شریعت میں اس کا بنیادی تصور موجود ہے، احادیث سے بھی اس کو اخذ کیا جا سکتا ہے اور دلال اور سمسرہ وغیرہ پر اس کو قیاس کر کے بھی جائز قرار دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود اس کے لیے جو ہے نا اضافی طور پر اس میں کبھی کبھی خارج سے کوئی ایسی خرابیاں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ناجائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان باتوں حدود کی رعایت رکھتے ہوئے اگر کیا جائے اس کو تو جائز ہو سکتا ہے. مثلا آپ اس کو 5 نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ بھئی حدود شرعیہ والے حصے میں 5 باتوں کا خیال رکھا جائے تو ایڈورٹائزمنٹ جو ہے شرعی اعتبار سے جائز ہو سکتا ہے. 5 باتوں کی اگر رعایت رکھی جائے. نمبر 1، پروڈکٹ کی صفات اور عیوب سے متعلق درست بات بتائی جائے، یعنی پروڈکٹ کی کوالٹیز اور پروڈکٹ کے اندر جو خرابیاں اور فالٹ ہے اس کے بارے میں درست بات بتائی جائے. کیا مطلب؟ یعنی سب سے اہم اور بنیادی بات تو یہ نا کہ پروڈکٹ بھی حلال ہو. پروڈکٹ حلال نہیں ہے تو اس کا وہ کیا ہو سکتا ہے. اور پروڈکٹ حلال ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو بھی کوالٹیز ہے صرف انہی کوالٹیز کا ذکر کیا جائے جو حقیقت میں اس کے اندر موجود ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی خرابی یا فالٹ ہے تو ان کا بھی تذکرہ کیا جائے کہ بھئی یہ موبائل 4G نہیں ہے، یہی چیز ایسا نہیں ہے، ان کو بھی ذکر کیا جائے. اور صفات، درست صفات ذکر کیا جائے. ایسے نہ ہو کہ بھئی جو ہے ایسی مطلب اپنی طرف سے اتنی زیادہ مطلب جھوٹی صفات بیان کرنا کہ جو اس چیز کے اندر موجود ہی نہ ہو. یعنی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر غلط باتیں لکھنا جو اس پروڈکٹس کے اندر موجود ہی نہ ہو، یہ جائز نہیں، پھر تشہیر درست نہیں ہوگا.
جھوٹ بول کر ایسے فوائد ذکر کرنا جائز نہیں ہے جو در حقیقت اس چیز میں ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، تصاویر اور انسانی اعضاء سے متعلق یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 2 میں تصاویر اور انسانی اعضاء، دیکھیے غیر جاندار کی تصاویر تو درخت ہے، پہاڑ ہے، ایسی چیزیں ہیں، غیر جاندار کی چیزیں تو آپ لگائے جا سکتے ہیں، وہ تو آپ پرنٹ میڈیا میں بھی لگا سکتے ہیں جو کاغذ وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس کو آپ سوشل میڈیا یعنی نہیں الیکٹرانک میڈیا پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ڈیجیٹل میڈیا پر بھی، مطلب جو غیر جاندار چیزیں درخت پہاڑ وغیرہ۔ جاندار کی تصاویر مثلا مرد کی تصویر دکھانا یا عورت کی تصویر دکھانا، تو اس سلسلے میں بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رہے کہ عورت کی تصویر تو بالکل دکھانا جائز نہیں ہے اشتہارات میں، نہ پرنٹ میڈیا پر نہ الیکٹرانک میڈیا پر، یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے عورت کی تصویر دکھانا۔ اب آتے ہیں مرد کی تصویر، اور عورت کے کسی عضو کو بھی دکھانا جائز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، عورت کے کسی بھی بدن کے کسی بھی عضو کو الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا پر دکھانا جائز نہیں ہوگا، ایسی تشہیر و ایڈورٹائزمنٹ جائز نہیں ہوگی۔ اچھا اب مرد کی طرف آئیے کہ مرد کی تصویر دکھانا، تو مرد کو پرنٹ میڈیا پر دکھانا جائز نہیں ہے، مطلب ایسی سائن بورڈ پر یا اخبارات پر یا رسائل اور جرائد پر، کیونکہ وہ تصویر ہے اور وہ تصویر شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا اس تصویر کو فقہا نے کسی نے بھی جائز نہیں کہا، جو باقاعدہ کاغذ پر پرنٹ ہو کر آتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں۔ البتہ مرد کی تصویر آپ الیکٹرانک میڈیا پر دکھا سکتے ہیں، آج کل کے کئی علماء نے اس کو جائز قرار دیا، جیسے حضرت تقی صاحب نے، ان کے ہاں ڈیجیٹل میڈیا یا جو الیکٹرانک میڈیا ہے نا، جو ٹی وی وغیرہ پر جو ویڈیوز آتی ہے، تو ان میں مرد کو آپ دکھا سکتے ہیں، بشرطیہ کہ مرد کی کسی مطلب سطر والی جگہ کو نہ دکھایا جائے، ناف سے لے کر اوپر یعنی ناف سے لے کر نیچے گھٹنوں تک اس کو نہ دکھایا جائے، باقی مرد کو اگر الیکٹرانک میڈیا پر دکھایا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر خلاصہ ہے تصویر اور کس سے متعلق، مطلب انسانی اعضاء سے متعلق، یہ بات سمجھ آ گئی۔ نمبر 3، قانون کی پابندی کی جائے، یعنی حکومت وقت نے جتنی بھی پابندیاں لگائی ہیں، جائز قوانین مقرر کیے ہیں ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کے لیے، تو اس کی رعایت رکھی جائے۔ حکومت نے اگر کسی جگہ منع کیا یہاں بینرز نہ لگائے جائے، یہاں سائن بورڈز نہ لگائے جائے، وہاں نہ لگائے آپ، اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو حکومت کے جائز قوانین کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔ اولو الامر ہے نا، تو ان کی بات پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، منکرات سے احتراز ضروری ہے۔ منکرات مثلا جھوٹ بولنا، موسیقی، ایسی چیزیں، عورت کی آواز یا عورت کا چہرہ، ایسی چیزیں دکھانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اچھا نمبر 5، میں آپ کے سوالات دیکھتا ہوں، ذرا اس کو ختم کرتے ہیں، یہ آخری بات ہے تو اس کو ختم کرتے ہیں، پھر آپ کو پھر آخر میں بتاتا ہوں۔ نمبر 4 میں نے بتا دیا نا، منکرات سے احتراز کرنا، جیسے موسیقی ہو گیا، گانے ہو گئے، دھوکہ ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، عورت کی تصویر ہو گئی، تو یہ سب اس میں آ جائے گا۔ منکرات، نہیں ان منکر سے نا، منکرات۔ نمبر 5، مبالغہ آرائی سے پرہیز کیا جائے۔ مبالغہ آرائی کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے نا کہ ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی پروڈکٹس کے لیے کوئی شارٹ فلم بنائی جاتی ہے، جس طرح ٹی وی وغیرہ پر دکھاتے ہیں نا، وقفے وغیرہ میں، تو وہ دکھاتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا اتنا مطلب جھوٹ بھی نہ بولا جائے اور اتنی زیادہ مبالغہ آرائی بھی نہ کی جائے کہ اس سے جھوٹ میں وہ شامل ہو جائے۔ مثال کے طور پر کہ کسی نے دوائی کی تشہیر کرنی ہے تو بس 1 منٹ میں دوائی کھائی اور وہ وہاں فوراً ٹھیک ہو گیا 2 سیکنڈ کے اندر، حالانکہ کبھی کبھی دوائی کھانے سے انسان 2-3 گھنٹے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایسے جملے بھی استعمال نہ کیا جائے جو جھوٹ کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہو۔ مثلا ہوتا ہے نا کہ سیکنڈ میں، مطلب سیکنڈوں میں آرام آ جائے گا، ایسے ایسے جملے
تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ بھئی آپ جو بھی شارٹ فلم وغیرہ بنانا چاہے تو اس میں پچھلی باتوں کی رعایت تو ویسے بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی مبالغہ آرائی کرنا اور اتنی زیادہ صفات بیان کرنا کہ جس سے جو ہے کیا ہو، جھوٹ بھی زمرے میں داخل ہو جائے وہ چیز، تو وہ اس سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہے تشہیر کا.